بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرمانبردار مومن کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا، یعنی کہ تیز رفتار سے آنا ہوگا۔ آپ کو اللہ کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آنا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ آپ کو راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا۔ آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ ناممکن چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ میرے لیے ممکن نہیں ہو سکتی، اللہ ان سب دعاؤں کو آپ کے لیے قبول کر لے گا، اور آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اس وقت آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے اس ناممکن چیز کو کیسے آپ کے لیے ممکن بنا دیا، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا کہ آپ اپنے دل کی تکلیف کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو جانتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، بہت خیالات وسوسے آپ کے دل میں آ رہے ہیں۔ وہ تو جانتا ہے نا کہ آپ کمزور ہیں، اور کئی دفعہ آپ ثابت قدم بھی نہیں رہ پاتے۔ ظاہر انسان ہے، وہ جانتا ہے آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے جسے اتنا پتہ ہے آپ کے بارے میں، وہ رب کریم آپ کو ایسے ہی تڑپنے کے لیے چھوڑ دے گا کیا؟ نہیں، وہ بس آپ کو خود کے قریب کر رہا ہے، قریب کرنے میں، بس آپ کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کو اپنے قریب اس لیے کر رہا ہے تاکہ آپ دنیا کے لوگوں سے مایوس ہو کر اللہ کے پاس آئے ہیں تو آپ اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ جب اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے تو آپ بالکل اللہ تعالیٰ کے بندے بن چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لاڈلے بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے وہ کچھ بھی کر دے گا۔ بس آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو آپ کو یہ 4 باتوں کا خیال ضرور رکھنا پڑے گا کہ آپ کو سب سے پہلے صبر کرنا ہے۔ صبر ایسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، یقیناً مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری دعائیں قبول کر دی، لیکن دعا میں اگر دیر ہو رہی ہے قبولیت میں تو آپ کو صبر کرنا ہوگا اور توکل کرنا ہوگا، یعنی کہ یقین اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا ہوگا کہ سارے راستے بند ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے الٹے کام بھی ہو رہے ہیں، تو بس آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے میرے لیے راستے بنائے گا، ایسا توکل رکھنا ہے۔ تقویٰ، تیسرا نمبر، تقویٰ یعنی کہ ہمیں پرہیزگار بننا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں ہر برے اعمال سے بچنا ہے، چھوٹے بڑے ہر برے اعمال سے ہمیں بچنا ہے۔ اور چوتھا ہے دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم سے دعا نہیں ہو پاتی، تو اس وقت آپ استغفر اللہ کی تسبیح کو بڑھا دیں، آپ لا حول ولا قوت پڑھنے لگیں، آپ دوسرے اذکار کرنے لگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ سے دعا نہیں مانگتے بن رہی تو آپ یہ کریں، دوسرے دن یقیناً آپ سے دعا مانگتے بن جائے گی۔ تو بس ان 4 باتوں پر یقین کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے صبر، دوسرے نمبر پہ آتا ہے توکل، تیسرے نمبر پہ آتا ہے تقویٰ، اور لاسٹ نمبر پہ آتی ہے دعا۔ آپ چاہے کتنی بھی دعا کرتے رہیں، اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے، توکل نہیں ہے اور تقویٰ نہیں ہے تو آپ کی دعائیں پھر کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ صبر مانگ رہا ہے، توکل اور تقویٰ مانگ رہا ہے، پھر چوتھے نمبر پہ دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور 3 میریکل اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، میریکل آف استغفر اللہ کی ہیں اور میریکل آف سورہ بقرہ، تو آپ لوگ اس کو آخری تک ضرور سننا، انشاءاللہ آپ کو بہت موٹیویشن ملے گا۔ اور آپ بھی اگر کسی دعا کے لیے، حاجات کے لیے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر وظائف جو ہوتے ہیں وہ ہمیں مینٹلی ٹارچر ہی کرتے ہیں، ایک طریقے سے اتنے دن پڑھ لو اتنے دن پڑھ لو، اور دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم پاگلوں کی طرح ہو جاتے ہیں، بالکل ہم نے تو 10 دن پڑھ لیا، 15 دن پڑھ لیا، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ لوگوں کی ایکسپیرینس اسٹوری جو انہوں نے استغفر اللہ پڑھ کر اور سورہ بقرہ کو پڑھ کر انہوں نے اپنی لائف میں جو چینجز دیکھے ہیں، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوئی ہیں، ان سے آپ کو موٹیویشن ملے گا اور آپ کی اسٹوری بھی ان سے ریلیٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ ان سے ملتی جلتی ہو سکتی ہے، تو آپ کو بہت ہمت ملے گی انشاءاللہ ان کی اسٹوری سننے سے۔ میریکل اسٹوری ہے میریکل آف استغفر اللہ، یہ میریکل آف استغفر اللہ لکھتے ہیں جن کی میڈیکل اسٹوری، انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد، میرے پاس 1 مہینے تک کوئی جاب نہیں تھی، میں جاب لیس تھا،
میں نے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہوتا ہے رزاق، الرزاق، اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیں، سجدے میں دعائیں کیں اور بہت سارے استغفار کیے۔ پھر مجھے گوگل میں جاب مل گئی۔ میں دکھاوے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن میرے پیارے دوستوں سنو، اللہ ضرور ہم سے محبت کرے گا اور وہ دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ہمیں توبہ کرنا اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک رحیم ہے، کریم ہے۔ دیکھیے، استغفر اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جیسے کہ اسٹوری میں بتا رہے ہیں کہ ان کو استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو ہے انہوں نے خاص طور پر مینشن کیا ہے، الرزاق۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی نام کو پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کو ان کے اچھے ناموں سے پکارو، اور بہت سارے نام ہیں رزق کے لیے، یا رزاق ہو اور یا وہاب ہو، بھی ایک بہت اچھا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کر سکتے ہیں۔ میں خود بھی پڑھتی ہوں، یا وہاب ہو، بہت دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اس سے۔ اور اللہ الصمد، یہ بھی ایک بہت اچھا نام ہے۔ کم سے کم اس کو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ ایک دو تسبیح نہیں پڑھ سکتے، تو آپ جب دعا مانگتے ہیں جتنی بار بھی ہو سکے، 5 بار 10 بار، جتنا بھی آپ کا دل چاہے، آپ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو آپ کو جو بھی جس بھی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کو ایک میننگ والی بکس آتی ہیں، یا آج کل گوگل پہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے میننگس پتہ چل جاتے ہیں، قرآن میں بھی آتے ہیں، میننگس آتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی ایک نام پڑھ سکتے ہیں، جس کو پڑھ کر آپ کو لگے کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کو ان کے اس نام سے پکارنا چاہیے، تو بہت ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور استغفر اللہ کی ہے ان کی مین میریکل اسٹوری، یہ سب سے زیادہ استغفر اللہ کرتے تھے اپنی دعاؤں کے لیے، اور یہ سجدے میں دعا مانگتے تھے۔ دیکھیے، انہوں نے اپنی اسٹوری میں 3 چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھ کر دعا کرتے تھے، اور یہ سجدے میں جا کر دعا کرتے تھے، اور یہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ ایک ہی اسٹوری میں انہوں نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ تو آپ بھی اپنے ڈیلی روٹین میں اس کو فالو کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو، آپ کے پاس کوئی دعا ہے یا نہیں ہے مانگنے کے لیے، تو آپ سجدے میں جا کر اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے فیوچر کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور سجدے میں جا کر مانگ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے آنے والے جو دن ہیں، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دعا نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہی نہیں مانگیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے آنے والے کل کے لیے مانگیں، اور وہ والا کل جو ہمیں آخرت میں ہمیں اٹھایا جائے گا، جب زندہ ہوں گے ہم ڈبل سے، تو ہمیں وہاں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ہی دعا مانگنی ہے۔ وہاں تھوڑی ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا۔ ہم دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں، بس اپنی معافی اور آخرت میں اچھے انعامات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعائیں کریں استغفر اللہ پڑھ کے۔ اور سیکنڈ میریکل اسٹوری بھی میریکل آف استغفر اللہ ہے۔ میریکل اسٹوری میں انہوں نے لکھا ہے اپنی اسٹوری میں، سبحان اللہ، میں اور میرے دوست پہاڑی علاقوں میں سفر کر رہے تھے، یعنی کہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں نا جو، ان میں سفر کر رہے تھے۔ ہماری گاڑی ایک ایکسلینڈر پیڈل نے کام کرنا بند کر دیا۔ رات ہو گئی اور ہم پہاڑوں پر تھے۔ میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ماشاءاللہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور ہم بغیر کسی پریشانی کے واپس آ گئے۔ میں استغفار کی سفارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں استغفر اللہ کو۔ اللہ کی مرضی سے اللہ کمال کرتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کتنی چھوٹی سی پرابلم تھی ان کی، لیکن انہوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک جو سڈنلی مصیبت آ جاتی ہے نا، تو اس کے لیے بھی استغفر اللہ، دیکھیے انہوں نے کتنا، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا ایمان ان کا اسٹرانگ رکھا ہے۔ ایسے پریشانی جو اچانک آ جاتی ہے، بالکل ہمیں اسی ٹائم سولیوشن چاہیے ہوتا ہے۔ ہم تو لوگوں کو تلاش کرنے پھرتے ہیں کہ ہماری گاڑی صحیح خراب ہو گئی تو ہمیں صحیح کروانا ہے، میکینک کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کیسا اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ اب پہاڑی علاقہ تھا، اب لوگ بولیں گے اسباب اختیار کرنا کا بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، تو اب وہ اس علاقے میں کون سا وہ اسباب اختیار کرتے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان دیکھیے، اب انہوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا کام بنا دیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے ہم بڑی بڑی دعاؤں کے لیے استغفر اللہ کر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ہم اچانک آنے والی پریشانی کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جن کا سولیوشن ہمیں اسی وقت چاہیے ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، تو آپ استغفر اللہ پڑھ کے، اب وہ پریشانیاں تو گنوا نہیں سکتے کون کون سی ہوتی ہیں جو اسی وقت کا سولیوشن چاہیے ہوتا ہے اس پریشانی کے لیے،
لیکن آپ استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک میریکل اسٹوری میری خود کی بھی ہے کہ جب کوئی چیز گم جاتی ہے، میں نے کہیں سنا تھا کہ درود شریف پڑھنے لگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ تو کوئی چیز گم جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ استغفراللہ تو نکل ہی جاتا ہے مجھ سے، کیونکہ وہ پڑھتے ہی ہیں کثرت سے، لیکن درود شریف پڑھنا ہم شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیز اگر جیسے یا تو اسی ٹائم سامنے آ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد سامنے آ جاتی ہے، یا تو پھر وہ 2-4 دن بعد وہ ضرور مل جاتی ہے، وہ چیز وہ ملتی ہے، لیکن ضرور ملتی ہے۔ ہم وہ بھول بھی جاتے ہیں نا تو وہ خود بخود وہ ہمیں چیز مل جاتی ہے، اس ٹائم نہیں مل رہی ہوتی۔ یہ درود شریف کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف سے بھی بہت سارے میریکلس ہوتے ہیں۔ درود شریف کی میریکل اسٹوریز بھی انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی۔ ابھی استغفراللہ کی لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ابھی استغفراللہ کی میریکل اسٹوریز زیادہ شیئر ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ درود شریف کی بھی، درود ابراہیم کی اور چھوٹی درود شریف کی بھی میریکل اسٹوریز اس پیج پر شیئر کی جائیں گی۔